صلح مدنی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر علماء، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خان قادری صاحب مدد الہلالی ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، علی سید المرسلین و سید العالمین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ الہادین المہدیین، وأولیائہ الکاملین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں،
بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر چاک تو پیکر نہیں بنتے۔ اے دل بہوس برسرے کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، تا سودا نہ گردی چوہینا در تہ سنگ، ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر، ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر، قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ مخدوم و محترم عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عارف بہاول حق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر مسجد کمیٹی اعضا جناب محمد رشید صاحب، برادر محتشم جناب حضرت علامہ شبیر قادری صاحب، جناب حضرت علامہ ظہور احمد بروہی صاحب، میرے برادر محترم قبلہ شاہ صاحب کے بڑے ہی منظور نظر جناب محمد افضل بٹ صاحب، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، جس ہستی کے حضور میں اور آپ ہم سب عقیدتوں کے پھول محبتوں کا خراج لے کر حاضر ہیں، ان کی تخلیق سے لے کر لمحہ حاضر تک اور آج سے لے کر حشر تک جو حضور کے ساتھ رہے ہیں، حضور کے پاس رہے ہیں، بلکہ جہاں حضور رہے ہیں وہاں وہ بھی وہیں حضور رہے ہیں۔ اور ایک عجب بات ہے، حضرت امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر میں قسم کھاؤں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، خدا نے جس خمیر سے اپنے نبی کو بنایا ہے اسی سے صدیق کو بنایا ہے۔ تخلیق انسان کی اس کا وہ خمیر ہے جس سے رب کسی کو بناتا ہے،
اور قرآن میں آتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ وہیں سے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور وہیں پھر تمہیں لوٹائیں گے، اسی جگہ سے تمہیں اٹھائیں گے۔ اب جس جگہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو، آپ کے جسد اطہر کو، آپ کے خمیر کو جہاں سے بنایا ہے، یقیناً حضور نے وہیں پہ ڈیرا لگایا ہے اور پہلو میں صدیق کو سلایا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا ہے کہ رب نے صدیق کو کہاں سے بنایا۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو کسی مولانا پیر فقیر ذاکر صاحب نے نہیں لگایا ہے، یہ سرمایہ اس نے لگایا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت نے صدیق اکبر کو جو لقب دیا، کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا۔ یہ لفظ نہیں، لفظوں کا کھیل نہیں، یہ موتی ہیں جو کسی نے تراشے ہیں۔ سایہ مصطفیٰ اور مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ راز ہے جو فقیروں کا انداز ہے۔ ویسے ہمارا سب کو سلام ہے، لیکن صدیق جس کا نام ہے اس کے لیے قدرت کا الگ انتظام ہے۔ اگر کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کون رب سے متھا لگائے، کیونکہ بنانے والا سب کو رب ہے، لیکن صدیق کی تخلیق کا جو سبب ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ سب سے پوری بزم ہستی میں چنا ہوا مقام کون سا ہے؟ کعبہ ہے، عرش اعلیٰ ہے، گنبد خضرا ہے، بولو کیا ہے؟ تو علماء نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو عرش اعلیٰ ہے، کعبہ بھی عزت والا ہے، پر جہاں سویا کملی والا، وہ جگہ پوری کائنات میں اعلیٰ ہے۔ اب عجیب مسئلہ ہے، جہاں سویا کملی والا ہے وہیں صدیق نے پہنا دوشالا ہے۔ کوئی مائی کا لال زور لگائے ان کو وہاں سے اٹھائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 40 بد نصیب شام حلب سے آئے تھے، اپنے ہمراہ بڑا سامان بھی لائے تھے، ارادے تھے کہ صدیق کو الگ کریں گے، حضور سے الگ کریں گے۔ پورا بندوبست ہوا، حکمران بک گئے ٹکے سیر، کیونکہ بعض حکمران ٹماٹروں کی طرح بکتے ہیں، یہ بکاؤ مال ہوتے ہیں، کچھ ان میں دجال ہوتے ہیں۔